اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور اللہ ہی سے یہ دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، استعانت کرتا ہوں کہ وہ مجھے شیطان کے وسوسوں اور اس کے بہکاووں سے محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور میری زبان سے جو الفاظ بھی نکلے وہ سچ نکلے، حق نکلے، اور اللہ تعالیٰ مجھے غلطیوں سے اور مسٹیک سے جو ہے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی تو مجھے روک لے۔ آج کا موضوع میں نے حسین مدنی صاحب جو شیخ کے لقب سے بھی مانے جاتے ہیں، شیخ حسین مدنی، جس کے بارے میں یہ کچھ دنوں سے، ایک ہفتے بھر سے یہ پرابلم چل رہا ہے، اور ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ایک ویڈیو بنائیں، کیونکہ یہ اسلام سے ریلیٹڈ اور ہماری جمعیت سے ریلیٹڈ یہ بات ہے، تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مطابق ہونا چاہیے مسلمان آپس میں، تو جس طرح وہ روایت ہم سنتے ہیں کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو وہ پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے اس درد کو، اسی پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میری ان سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی، یہ میری اپنی نااہلی سمجھیے، یا میں ابھی تک جا کے ان سے نہیں مل پایا، یا میری اپنی مصروفیت رہی، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کیا کہ ہم آپس میں ملتے۔ لیکن جتنا کچھ میں نے ان کے بارے میں کامنٹس پڑھے ہیں، جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے، جو بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اچھی رائے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان صاحبین کو بھی نہیں جانتا جنہوں نے ان پہ ہاتھ اٹھایا، اور وہ صاحب کو بھی نہیں جانتا جنہوں نے ایسے موومنٹس کو کیپچر کرنے کے بارے میں سوچا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر یہ معاملہ دو اشخاص کے بیچ میں تھا تو اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا، اور جب ایسی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر یہ پابندی لگانی جانی چاہیے تھی کہ یہاں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہ کرے، ہم میں آپس میں یہ بات ہو رہی ہے۔ جس طرح دو بھائیوں میں اگر کوئی بات ہو تو وہ الگ سے روم میں بیٹھیں، دیوان خانے میں بیٹھیں، کسی جگہ ریسٹورنٹ میں جائیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ بیٹھ کے اس معاملے کو سالو کریں۔ اگر معاملہ بگڑنے کے چانسز ہیں تو وہ بند کمرے میں ہو، تاکہ کوئی تیسرا آدمی اس میں انوالو نہ ہو، اور میاں بیوی میں ہو تو وہ بھی اپنے معاملات کو اپنے کمرے میں ختم کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ بات بڑھے تو شوہر کی طرف سے ایک آدمی، بیوی کی طرف سے ایک آدمی گھر والوں کے بیچ میں بیٹھے، بڑے بزرگوں کے بیچ میں بیٹھ کے سلیقے سے اس بات کو حل کرے۔ یہ ایک عقل مند آدمی کا کام ہے، اور ظاہر بات ہے عقل مندی کے اعلیٰ ترین معیار پہ جانے کے بعد جو بات ہو سکتی ہے، اللہ اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے اپنے بندوں تک وہ باتیں بھیجتا ہے۔ چنانچہ آپ کو کئی مثالیں قرآن میں مل جائیں گی، سورہ بقرہ وغیرہ میں، طلاق میں، سورہ طلاق میں، کہ تم یا تو بھلے طریقے سے نبھاؤ یا بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ یہ دو لفظ اتنے بڑے ہیں زندگی کے لیے۔ آپ کوئی کاروبار کریں، کوئی رشتہ کریں، کوئی دوستی کریں، کوئی ایک معاملہ، یعنی آپ 15-20 منٹ کے راستے کے لیے، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے راستے کے لیے کوئی آٹو رکشہ کیوں نہ چکائیں، یہ بھی آپ کا ایک معاملہ ہے کسی انسان کے ساتھ۔ آپ دکاندار سے 10 منٹ میں کوئی سودا خریدتے ہوں گے، یہ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے دکاندار اور کرایہ اس کا، کسٹمر کا۔ اس رشتے کو بھلے طریقے سے نبھائیے یا بھلے طریقے سے وہاں سے الگ ہو جائیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اچھے طریقے سے نبھائیے۔ وہاں یہ کچر پٹی کرنا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، وقتیہ طور پہ اگر کسی انسان کو شیطان نے بہکایا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، وہ کیمرے پہ آئے، کیونکہ یہ بات میڈیا میں آ چکی ہے، وہ آ کے اپنی معافی مانگے، جس طرح کہ وہ میڈم پتہ نہیں کون ہے۔ تو میں ان تمام اشخاص کے بارے میں کچھ کہنا تو نہیں چاہوں گا، جو عمومی حیثیت سے جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، جیسے میں اسلام کو دیکھتا ہوں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں، قرآن کے احکامات کو دیکھتا ہوں، قرآن کے مشوروں کو دیکھتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہوں، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے بالکل جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔
اور اس کے اگر ہم اسباب معلوم کرنے کی کوشش کریں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اسلام کو بنیاد بنا کے بھلائی اور برائی کو، یعنی تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، معروف اور منکر کو اگر بنیاد نہیں بنائیں گے، آپ اپنی تخلیق کو بنیاد نہیں بنائیں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ اپنی عبادت کو بنیاد نہیں بنائیں گے، آپ اللہ کو بنیاد بنا کے بات نہیں کریں گے، تو اسی طرح حال ہوگا۔ یا تو ہم اللہ کو یا اللہ کی کتاب کو بنیاد بنائیں گے، تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ رسول اللہ کو بھی اگر بنیاد بنائیں گے نا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ رسول اللہ کو بنیاد بنانے کا زمانہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں موجود تھے۔ تھوڑا بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو شاید بری لگے، لیکن تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہے تو واٹ ٹولز یو ہیو، کیسے آپ یہ بتائیں گے؟ کیا آپ سنتیں بتائیں گے کہ حمام میں جاتے وقت لیفٹ پیر ڈالو، کپڑے پہنتے وقت بایاں ہاتھ ڈالو، جوتا پہنتے وقت جو ہے پہلے رائٹ پہنو پھر اتارتے وقت لیفٹ اتارو؟ یہ باتوں سے دین کی دعوت نہیں ہوگی۔ اگر اس دور میں آپ پیدا ہوتے جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، تو آپ کا سب سے پہلا امتحان یہ ہوتا کہ آپ پہلے نبی پہ ایمان لائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو تم نے مجھ پہ ایمان لا لیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیغمبر اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، میں عبادت کے لائق نہیں ہوں، میں تو اتباع کے لائق ہوں، اور تمہارے بڑے، تمہارے شوہر، تمہارے ماں باپ اطاعت کے لائق ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ۔ تو اگر آپ بنیاد قرآن کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اللہ کا میسیج ہے اور محفوظ ہے، آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نہ صرف قرآن محفوظ ہے بلکہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والی تمام روایات، تمام سنتیں زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ان کو جو لوگوں نے کلیکٹ کیا ہے، جیسے ائمہ ہمارے گزرے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ کو 30-40 امام دنیا میں ملیں گے۔ تو ان تمام ائمہ کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، تاکہ لوگ جب ان کی کتابیں پڑھیں، ان کو سنیں، ان کو سمجھیں تو اس پہ اعتماد کریں، پھر اس بات پہ اعتماد کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اچھا، اعتماد کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیسٹر بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ہم اللہ کی کتاب سے میچ کر کے دیکھیں گے کہ یہ بات اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ایک ٹول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سجدہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ بات میرے سامنے آئی ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے، جتنے پرسنٹ صحیح ہے، جتنی صحیح ہے، غلط ہے، کتنے پرسنٹ غلط ہے، وہ سب مجھے اس کا شعور عطا کریے، شرح صدر عطا کیجئے مجھے، رب اشرح لی صدری، اس کا یہی مطلب ہے۔ اس کے بعد بھی ایک ٹول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ٹول کیا ہے؟ الہمہا فجورہا و تقواہا۔ آپ کا ضمیر پکار کے کہے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا الہمہا فجورہا و تقواہا والی صفت استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کام شروع کیجئے، اپنے آپ کو سینیٹائز کریے، اللہ سے پوچھئے، پھر اپنی محنت کیجئے، تحقیق کیجئے، پھر نیت اچھی رکھیے۔ وہ نیت اچھی کیا رکھنا ہے؟ کہ مجھے سچے دل سے یہ علم حاصل کرنا ہے کہ میرا رب، جس کو میں نے پہچان لیا ہے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، اس نے میرے لیے کیا انسٹرکشنز بھیجے ہیں، جس شخصیت، جس ہستی کے ذریعے سے بھیجے ہیں، وہ دنیا میں تمام انسانوں میں قابل احترام شخصیت ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہے، لیکن خدا نہیں ہے، لیکن اللہ نہیں ہے، لیکن معبود نہیں ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بتایا ہے کہ تم مجھے سجدہ مت کرو، سجدہ کرنے کے لائق تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو وہ ہر عورت کو یہ دیتا، بیوی کو، کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے ماں باپ کو سجدہ کرو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرو، اپنے امیر جماعت کو سجدہ کرو، اپنے مرشد کو سجدہ کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ تعظیمی اور سجدہ حقیقی اور پتہ نہیں عجیب عجیب اس میں سے دم چھلے نکالتے ہمارے لوگ، انتہائی نالائق لوگ ہیں، یہ نالائق لوگ ہیں، یہ لوگ، یہ اتنے بڑے مکار اور بدبخت اور بدکار لوگ ہیں، یہ اپنا شرک ثابت کرنے کے لیے آپ کو 50 تعویلیں پیش کریں گے،
اور یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات نیچے دب جائے، ہماری بات اوپر آ جائے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اتنی عقل نہیں تھی؟ نعوذ باللہ آپ سے زیادہ، آپ کی زیادہ ہے عقل کہ اللہ یہ نہ بتاتا اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کے ذریعے سے یہ نہیں دکھاتا کہ سجدہ تعظیمی کیا ہے اور سجدہ حقیقی کیا ہے اور سجدہ فلاں اور فلاں اور فلاں کیا ہے. یہ سب گھٹیا باتیں ہیں. اس طرح کی حرکتیں مت کیجیے اور نہ ایسے لوگوں کے چکر میں آئیے. چلیے میں آتا ہوں پھر موضوع کی طرف کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ کہ لوگوں نے شیخ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور یہ بات باہر بالکل نہیں آنی چاہیے تھی. پہلے تو ایسی حرکت ہونی نہیں چاہیے تھی. بڑے سے بڑی بات ہو جاتی. آپ کو کیا حق پہنچتا کسی کو سزا دینے کا؟ آپ کو اللہ نے صرف اور صرف ایک ہی سچویشن میں کسی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ جب کوئی سامنے والا آپ کی جان لیوا کوئی حرکت کرے تو آپ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. اگر آپ کا لیول، یہ دماغ کا لیول یہاں تک پہنچ جائے، سوچ کا لیول یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ شخص اب میری جان لے لے گا، تب آپ کو اس کی جان لینے کا حق ہے. اس کے اندر اگر بال برابر بھی آپ نے امبیلنسنگ کی تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. یاد رکھیے، کسی پہ اس طرح ظلم کرنا، دوسری باتوں پہ اس پہ ہاتھ اٹھانا، چاہے وہ عزت کا معاملہ ہو، چاہے وہ عورت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دولت کا معاملہ ہو، آپ بیٹھیں بات کریں. ایون اگر ایک شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے بھی دیکھ لے تو اس کو اس طرح کی تشدد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ بیٹھے بات کرے، بڑے آرام کے ساتھ اس کو رشتے سے الگ کر دے. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس طرح کوئی گندگی کرتے ہوئے دیکھ بھی لے، زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لے، بدکاری کرتے ہوئے بھی دیکھ لے، تو اس کے اوپر چیخنا، چلانا، اس پہ ہاتھ اٹھانا، اس کے لیے انتقامی کارروائی کرنا، اس پہ پولیس کیس کرنا، کورٹ کیس کرنا، یہ تو جہالت اور کفر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فاسقون اور ظالمون. کہ جو اللہ کی کتاب اپنے پاس رکھے، اللہ کا حکم اپنے پاس رکھے، کسی اور سے فیصلہ کروائے، کیا بچا ہوا ہے ابھی اور کافر ہونے میں، بدکار ہونے میں، فاسق ہونے میں، فاجر ہونے میں، ظالم ہونے میں. تو یہ باتیں دماغ میں رکھیے. اللہ تعالیٰ سے میں بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی یہ معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یہ طلب کرتا ہوں، یہ استعانت کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کہ ہم ایک دوسرے سے معافی مانگیں، کیا جانے والا ہے؟ آپ کی تو عزت بڑھ جائے گی اگر آپ معافی مانگیں گے. اور ایک بات آخری کرتے ہوئے کہ شیخ حسین مدنی صاحب، آپ بالکل مطمئن رہیے، بلکہ ہمیں تو خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے، کیونکہ یہ حرکت انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی، صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی، اولیاء کے ساتھ بھی ہوئی. یہ آپ کے سچے ہونے کا ثبوت تھا. اس پہ بالکل آپ نالا نہ ہوں، بالکل آپ ناراض نہ ہوں، بالکل اس کو چھوٹے ذہن سے نہ سوچے، وسیع النظری سے سوچے اور یہ سوچے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کا پلان نہ بنایا ہوتا، کنویں میں نہ پھینک دیا ہوتا، وہاں سے وہ لوگ آ کے بچے کو لے کے نہیں جاتے، غلام کی حیثیت سے بیچ نہیں دیتے، یوسف علیہ السلام پہ زنا کا الزام نہیں لگتا اور وہ جیل میں نہیں جاتے، تو وہ بادشاہ کیسے بنتے مصر کے؟ تو یہ ترقی پہنچانے کا اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کام کے لیے. آپ پہ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس سچویشن میں آپ کا اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے وہ کیجئے. میں آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے قابل انسان ہیں، عالم دین ہیں. میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. میری باتوں میں اگر کوئی بات غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور ہمارے دل و دماغ سے نکال دے، جو صحیح ہے وہ بٹھا دے.